بڑے محدث ہیں اور نقد حدیث کے بہت بڑے ماہر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور اسے ہی مواہب الدنیا میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا اور ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے، تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رأیت سحابۃ عظیمۃ، میں نے بہت عظیم بادل دیکھا۔ پہلی روایت میں تھا میں نے سفید بادل دیکھا، اس میں ہے میں نے عظیم بادل دیکھا، لہا نور، جس بادل میں نور موجود تھا، اسمع فیہا سہیل الخیل، مجھے اس میں گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھی، اس نور کے اندر مجھے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو میں نے صرف یہی نہیں سنا بلکہ خفقان الاجنحہ، مجھے پروں کی حرکت کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ ہے بادل، آوازیں گھوڑوں کی بھی آ رہی ہیں اور آوازیں پروں کی ارتعاش اور حرکت کی بھی آ رہی ہیں، وکلام الرجال، اور ساتھ کچھ انسانوں کی باتیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ حتی غشیت ہو، اس بادل نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا جس میں اس طرح کی علامتیں موجود تھیں، وغیب عنی، اور مجھ سے نبی علیہ السلام کو غائب کر دیا۔ فسمعت منادیا ینادی طوفوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی مشارق الارض، کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ میرے بیٹے کو محمد کہہ کے وہ لوگ پکار رہے تھے۔ آواز آئی کہ ان کو تم مشارق ارض میں بھی لے جاؤ، مغارب ارض میں بھی لے جاؤ، اور ان کو سمندروں میں بھی لے جاؤ۔ وہ پہلے والی ساری حدیث کے الفاظ موجود ہیں، اور یہاں تک فی جمیل ارض، ساری زمینوں میں بھی لے جاؤ۔ وَعَارِدُوهُ عَلَى كُلِّ رَوْحَانِيٍّ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالطَّيُّورِ وَالْوُحُوشِ، فرما جتنے بھی کائنات کے اندر جن ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، پرندے ہیں، وحوش ہیں، ہر چیز کو ان کا نام بتا دو، ہر چیز کو مطلع کر دو، اور اس کے ساتھ ان کو کچھ خاص انعام دو۔ یہ حکم تھا رب کی طرف سے، اللہ نے خزانے کھولے ہوئے تھے، اور پہلے بھی جو کچھ عطا کیا تھا اس کا کوئی حد نہیں ہے، لیکن ولادت کے بعد بھی جو عطائیں تھیں اس کا بطور خاص سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتی ہیں۔ کیا وَآتُوهُ، انہیں عطا کرو، کیا خلق آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق، ہر نبی کی جو خاص خاص باتیں ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہا گیا کہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلق عطا کر دو۔ خود محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے انا اشبہ الناس بابی آدم، اور جتنی میری مشابہت حضرت آدم علیہ السلام سے ہے اتنی ان کی اولاد میں سے کسی کی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ انا اشبہ الناس، میں سب سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد فرمایا میرے خلق کی بھی ان کے ساتھ مشابہت ہے، میری تخلیق کی بھی ان کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو روایت میں ہے ومعرفۃ شیس، ان کو حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت دے دو، وشجاعت نوح، اور حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت دے دو، وخلت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت دے دو، ولسان اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان دے دو، ورضا اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کا جذبہ رضا دے دو، وفصاحت صالح، اور حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت دے دو، وحکمت لوط، اور حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت عطا کر دو، وبشرى یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام والی بشارت عطا کر دو، وشدت موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والی جرأت عطا کر دو، وصبر ایوب، اور حضرت ایوب علیہ السلام والا صبر عطا کر دو، وطاعت یونس، اور حضرت یونس علیہ السلام والی طاعت عطا کر دو۔ کیا تقریر ہے کائنات کی محسنہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جو انہوں نے آواز سنی اور آگے سنائی اور ہم تک پہنچی۔ کہا یہاں بات ختم نہیں ہوئی، یہ بتایا جا رہا تھا انہیں کیا کیا دو، جہاد یوشع، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جیسا جہاد
وصوت داؤد، اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی آواز، وحب دانیال، اور حضرت دانیال جیسی محبت، ووقار الیاس، حضرت الیاس یعنی الیاسین علیہ السلام جیسا وقار، وعصمت یحییٰ، اور حضرت یحییٰ جیسی عصمت، وزہد عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا زہد عطا کر دو۔ جن انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے تاریخ میں، کتب میں، الہامی کتابوں میں موجود ہیں، ان سب کا ذکر ہوا، اور ان کے جو اوصاف تھے بطور خاص ان کا ذکر کر کے جو ایک ایک بات کے وہ اسپیشلسٹ تھے اور ان میں وہ نمایاں وصف موجود تھا، رب ذوالجلال کی طرف سے یہ واضح کیا گیا کہ وہ مجموعے کا مجموعہ محبوب علیہ السلام کو عطا کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر چند باتیں بڑی قابل غور ہیں، جس طرح کہ